کاش دست آقا سے نہر ہو گیا ہوتا۔ الحمدللہ عز و جل ماہ ذی الحج کے مبارک و بابرکت ایام اللہ عز و جل نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے امت کو عطا فرمائے ہیں۔ اسی ماہ مقدس کے پہلے عشرے میں مناسک حج اور سنت ابراہیمی کے روح پرور مناظر بھی نظر آتے ہیں۔ رحمت بھرے ان ایام میں اگر میسر آ جائے علم و حکمت کے جام، ایک ولی کامل کی صحبت، جن کے دعاؤں پر آمین کہنے کی سعادت ملے، جن کے مدنی پھولوں سے دامن بھرے، جن سے ملاقات کا شرف حاصل ہو، جن کے دسترخوان پر طعام نصیب ہو جائے، تو پھر یقیناً روح کو تازگی اور ایمان کو تقویت ملتی ہے۔ یہ سعادت اللہ عز و جل تمام عاشقان رسول کو عطا فرمائے۔ ملاحظہ کریں گے مدنی مذاکرے کے مناظر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، ومن دخلہ کان آمنا، وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، ومن دخلہ کان آمنا، وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ طیبہ کے مسافر مجھے تو بھول نہ جانا، اے عازم طیبہ میں طلبگار دعا ہوں، اے عازم طیبہ میں طلبگار دعا
کرم صدقے میں سلطان دنا کے ہو مجھے پہ کرم صدقے میں سلطان دنا کے ہو مجھے پہ کرم صدقے میں سلطان دنا کے دکھلا دے مناظر مجھے عرفات و مینا کے دکھلا دے مناظر مجھے عرفات و مینا کے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد نیت المؤمن خیر من عملہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے نیت انسان کو جنت میں داخل کرے گی قبل اس کے کہ باقاعدہ مدنی مذاکرہ سوالن جواباً شروع ہو آئیے اچھی اچھی نیتیں بڑھائے لیتے ہیں حسب حال اچھی نیتیں کرنی ہے نگاہ نیچی کیے سر جھکائے توجہ کے ساتھ نیتیں کریں گے تو انشاءاللہ ہو پائیں گی ورنہ دشواری اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا موبائل فون از ابتدا تا انتہا بند رکھوں گا کپڑے یا بدن یا داڑھی یا سر کے بال سہلانے دھاگے نوچنے انگلیوں سے کھیلنے ادھر ادھر دیکھنے باتیں کرنے ٹیک لگانے پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے گھٹنوں میں سر رکھنے دوسروں کو اشارے کرنے اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا 2 زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہ نیچی کی خوب کان لگا کر سنوں گا آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک میرے پاس جو نیکیاں موجود ہیں ان پر اللہ کی رحمت سے ملنے والا اجر ایصال ثواب برائے جناب رسالت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جملہ انبیاء و مرسلین خلفاء راشدین امہات المؤمنین صحابہ و تابعین و تبعی تابعین ائمہ مجتہدین علماء کاملین مشایخ حاملین مفسرین محدثین تمام بزرگان دین کل مؤمنات و مؤمنین مسلمات و مسلمین خصوصاً جملہ شہیدان و اسیران کربلا جمیع اہل بیت اطہار مفتی دعوت اسلامی بلبل روضہ رسول حاجی مشتاق اور مدنی انعامات کے تاجدار حاجی زمزم رضا تمام مبلغات و مبلغین مرحومین
ہم سب کے مرحوم عزیز و رشتہ دار اور جو ہر مہینے 3 دن مدنی قافلے میں پابندی سے سفر کرتے ہیں وہ، اور روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے مدنی انعامات کے رسالے پر کرنے والے اور والیاں، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبو الی اللہ، استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ آج 1433 ہجری کے ذوالحجۃ الحرام کی دوسری شب ہے۔ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، جو کہ انشاءاللہ عز و جل 10ویں شب سمیت روزانہ جاری رہے گا۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب اور وہ بھی بالصواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی سعی کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم، توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بابا جان، آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ بعض اوقات کسی کا تذکرہ کر رہی ہوں اور وہ اگر جس کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ اسی وقت آ جائے تو اس آنے والے کے ذکر کرنے والے کہتے ہیں کہ اس کی کتنی لمبی عمر ہے کہ ابھی اس کا ذکر ہو رہا تھا اور یہ ابھی آ پہنچا، تو کیا واقعی اس آنے والے کی عمر لمبی ہو جاتی ہے؟ برائے کرم مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرا۔ آمین۔ بلکہ ساتھ میں یوں بھی کہتے ہیں کہ یار اللہ سے کچھ اور مانگا ہوتا تو وہ بھی مل جاتا ہے، کسی کو یاد کرو اور وہ مل جائے نا، اور یار اور مانگا تو اور بھی مل جاتا۔ تو یہ محاورے ہیں، لمبی عمر ہونے کی کہیں اس میں نے پڑھا نہیں ہے، نہ علماء سے سنا ہے، عوامی محاورہ ہی ہے کہ جس کو یاد کیا اور اس کی تذکرہ ہو رہا اور وہ آ گیا تو اب یہ کہ وہ لمبی عمر بھی ہو جاتی ہے اس کی اور یہ سب ہو جاتا ہے۔ یہ الفاظ کے کھیل ہیں، سب پڑھا نہیں ہے کہیں۔ اگر کسی نے پڑھا ہو، کوئی حدیث ہو یا بزرگان دین کا قول ہو تو پھر مان لیں گے، آپ نے پڑھا گئی ہے نا، عوامی رومر ہی لگتی ہے۔ تو اس طرح جب تک ثبوت نہ ہو نا، یہ کیونکہ یہ خبریہ جملہ ہے کہ یہ اس کی لمبی عمر ہے، یہ خبر دینا ہوا، تو آپ کو کیسے خبر ہوئی کہ لمبی عمر ہے اس کی؟ اسی دن بیچارے کا ہارٹ فیل ہو گیا تو پھر کیا کرو گے؟ باپا انگلش بولنے والے تو بڑا عجیب جملہ بولتے ہیں، جیسے کوئی آ جائے اس کی بات ہو رہی ہو تو کہتے ہیں کہ ٹاکڈ اباؤٹ اے ڈیول اینڈ دا ڈیول از ہیئر، کہ شیطان کے بارے میں بات کی اور شیطان آ پہنچا یہاں پہ، یا اس طرح سے یہ انگریز بولتے ہیں نا، جی بھلے نہ بولے، نہ غیر مسلم بولتے ہیں تو ٹھیک ہے، اب ان کو کیا چھیڑنا تھا؟ شیطان کا دوست اگر وہ سمجھتا کہ میرا ابا آ گیا تو کیا کر سکتے اپنے؟ ان کو بھی ہم یہی کہیں گے کہ اسلام میں آ جاؤ، شیطان سے رشتہ ختم کر دو، کیونکہ ہم نے شیطان کے خلاف جنگ چھیڑی ہوئی ہے۔ اسی طرح کچھ اور بھی معاملات ہیں جس کی وہ شرعی حیثیت بعض اوقات پوچھتے ہیں اسلامی بھائی، کہ جیسے آنکھ پھڑک رہی ہے دائیں یا بائیں، یا ہتھیلی میں جو ہے وہ کھجلی ہوتی ہے، تو پوچھتے ہیں کہ یہ اس سے کچھ ہوتا ہے، یا پھر جو ہے وہ یہ بھی مشہور ہے عوام میں اس حوالے سے کہ جس کو ہچکیاں آ رہی ہوں تو کہتے ہیں کہ اس کو کوئی یاد کر رہا ہے، تو اس طرح ان کی کوئی شرعی حیثیت ہے یا نہیں اس حوالے سے؟ کوا کائیں کائیں کرے اپنے گھر پر یا کہیں بیٹھ کر، گھر کے اوپر بیٹھ کر برآمدے وغیرہ میں، تو بولتے مہمان آنے والا ہے،
وہ کبھی کبھی تو اتنے کبھی بولتے کہ اگر یہ سچا ہو نا تو آدمی کم مہمان زیادہ پڑ جاوے، اتنے کبھی بولتے ہیں بعض اوقات. تو بہرحال یہ کہ وہ دائیں آنکھ پھڑکنے کو اچھا شگون لیتے ہیں اور لیفٹ آئی پھڑکنے پر وہ بد شگون لیتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے. البتہ نیک شگون تو اسلام میں ہے، لیکن دائیں آنکھ پھڑکے تو کوئی یعنی کہ فائدہ ہو یا ایسا ہم نے کہیں پڑھا نہیں ہے، نہ علماء سے سنا ہے. اچھا، اور باقی وہی کہ ہچکی آئی تو کوئی یاد کر رہا ہے، یہ بھی عوامی رومر ہے. یاد تو ہمیں کوئی کر ہی رہا ہے کسی کو پتا؟ کوئی تو کر ہی رہا ہے. نہیں سمجھ آ رہی. اب میں پوچھوں گا تو کوئی کچھ بولے گا، کوئی کچھ بولے گا. کسی کو امی یاد کر رہی ہو، کسی کو ابو یاد کر رہے ہوں گے. امی ابو ہر وقت یاد نہیں کرتے، سو جاتے. شاید آپ کا اشارہ اس کی طرف ہے جس کو ہم بھول گئے. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجئے. امتی امتی لب پہ جاری رہا، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام. وہ ہے نا اعلی حضرت کا ایک شعر بھی ہے نا، جنہیں مرقد میں تا حشر امتی کہہ کر پکارو گے، ہمیں بھی یاد کر لو ان میں صدقہ اپنی رحمت کا. جنہیں مرقد میں تا حشر امتی کہہ کر پکارو گے، جنہیں مرقد میں تا حشر امتی کہہ کر پکارو گے، ہمیں بھی یاد کر لو ان میں صدقہ اپنی رحمت کا، ہمیں بھی یاد کر لو، ہمیں بھی یاد کر لو ان میں صدقہ اپنی رحمت کا. گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا، گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا. الہی خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا، خدا دل خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا. آمین. ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کیا بات ہے. جب قبر انور میں رکھے گئے تو ہونٹ مبارک ہل رہے تھے. قسم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے قبر میں اتارا تھا، انہوں نے قریب کان لے گئے کیونکہ وہ ہونٹ ہل رہے تھے میرے آقا کے. تو اس میں آواز سنی، امتی 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 امتی، میری امت. امتی مانے میری امت، میری امت، میری امت. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے مرقد منور میں اپنی امت کو یاد کر رہے ہیں. تو ہم الحمدللہ مسلمان ہیں اور ہم امت ہیں، تو میری امت میں ہم بھی شامل ہیں. جنہیں مرقد میں تا حشر امتی کہہ کر پکارو گے، ہمیں بھی یاد کر لو ان میں صدقہ اپنی رحمت کا. یعنی یا رسول اللہ ہمیں اپنی امت ہی میں شامل رکھیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم آپ کی امت سے نکل جائیں. امت کی دو قسمیں،
امت دعوت میں تو غیر مسلم بھی شامل ہے کہ سب کو دعوت اسلام کی، تو ہم وہ ہیں امت اجابت، یعنی جنہوں نے دعوت قبول کر لی سرکار کی، لبیک کہہ کر قدم پکڑ لیے، دامن سے وابستہ ہو گئے، مسلمان ہیں ہم۔ تو اب ہم ہیں امت اجابت، اجابت میں نے قبولیت، تو ہم قبول کرنے والی امت ہیں۔ تو یہاں مراد یہی ہے کہ اپنی امت کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنہوں نے دعوت قبول کر لی، تو یا رسول اللہ ہم نے بھی تو دعوت قبول کر لی ہے، تو ایسا نہ ہو کہ ہم امت اجابت سے نکل جائیں، کیونکہ یہ خطرہ بہت ہے کہ معاذ اللہ کوئی کفر سرزد ہو جائے، نعوذ باللہ ایمان چھن جائے۔ تو یہاں یوں سمجھیے کہ ایمان کی حفاظت کی یہ دعا ہے کہ یا رسول اللہ ہمیں بھی اپنی امت میں قبول کر لو، ہمیں بھی امتی کہہ دو، کہ آپ فرما دو گے کہ یہ میرا امتی ہے جس نے میری دعوت قبول کر لی ہے، تو پھر شیطان ہمارا ایمان چھین نہیں سکے گا۔ سو یوں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمیں یاد فرماتے ہیں۔ باپا اس میں امام اہل سنت نے فتاوی رضیہ شریف میں نقل فرمایا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں اپنے امتیوں کو قیامت تک یاد کرتے رہیں، بے شک، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ جب کان بجتے ہیں تو اس وقت درود شریف پڑھنا مستحب ہے۔ اس میں لکھا کہ وہ آواز دل نواز جب کبھی امتی کی آواز جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں یاد کرتے ہیں اپنی امت کو، وہ کانوں سے جب آ کر ٹکراتی ہے تو کان بجتے ہیں۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ جب کان بجیں تو درود پاک پڑھا جائے۔ اس کی اصل یہ ہے کہ اس وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ آواز کانوں سے آ کر ٹکراتی ہے، تو وہ اپنی امت کو قبر میں بھی یاد کر رہے ہیں باپا۔ اللہ، یہ ٹکراتی ہے الفاظ لکھے ہیں حضرت نے، لکھے تو صحیح ہے مطلب، جی اچھا یہ الفاظ لکھے ٹکراتی، کانوں سے آ کر آواز دل نواز کانوں سے آ کر ٹکراتی ہے، اچھا، اسی طرح کے الفاظ سے باپا۔ اچھا ماشاء اللہ، پڑھا ہے میں نے، یاد پڑتا ہے مجھے آواز دل نواز، ماشاء اللہ، بے شک بے شک۔ کان بجتے ہیں تو وہ درود شریف پڑھنا مستحب ہے، تو وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی غلاموں کو یاد فرما رہے ہوتے ہیں امتی، تو کسی خوش نصیب کو جا کر اس کے کانوں میں وہ آواز جو ہے وہ تشریف فرما ہوتی ہے، تو اس کے کان بجتے ہیں، یہ علامت ہے، تو اس وقت درود شریف پڑھے، مستحب ہے۔ اب کان بجتے ہیں، اس کی کیفیت کیا یار، اس پر میں نے غور کیا، کبھی کبھی کڑکڑاتی تو ہوتی ہے، لیکن اب یہ کہ یعنی وہی کیفیت کان بجنے کی ہے یا اس کی کوئی کہیں مطلب پڑھا نہیں کہ اس کے کیفیت کیا ہے کان بجنے کی، اگر رہنمائی ہو جائے اس میں۔ کبھی کبھی پٹ 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 کان میں ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے، لیکن کیا یہ وہی کان بجنا مراد ہے یا کیا؟ اور یہ ہو سکتا ہے بہت سو کو ایسا کبھی کچھ کان میں پٹ پٹ کی محسوس ہوتی ہوگی آواز، اب یہ کنفرم نہیں ہوتا کہ یہ کان بج رہے ہیں، حدیث شریف میں جو ہے یہ مراد یہی ہے اس سے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ صلو علی الحبیب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح، ماں غلام حیدر مری تو ॻाल्हायां مویشی منڈی کراچی ماں۔
असांजो सुवाल इहो आहे त असीं हिते माल सां गॾु हूंदा आहियूं हर टाइम, ऐं उहे पेशाब वग़ैरह बि कंदा आहिनि, छा उन खां पोइ उहे कतरा लॻण खां पोइ असांजो निमाज़ थी सघे थो या न? महिरबानी करे इन जो जवाबु ॾींदा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मशवरो ही आहे मुंहिंजो कि तव्हां नमाज़ ले करे साफ़ सुथरो लिबास पिन वटे रखो, कहिड़ी शापर वग़ैरह में तेबंद भी हुजे, पोइ खूणे खचे में वञी करे नमाज़ जे टाइम ते उहो लिबास पहिरीं वठो, पोइ नमाज़ पढ़नि खां पोइ उहो लिबास तब्दील करी वठो, इंशाअल्लाह मदीना मदीना थी वेंदो। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद यासिर अत्तारी, मैं जामियतुल मदीना फैज़ान मदीना से, मैं गुज़िश्ता माह 12 माह में हूँ। मेरा सवाल अर्ज़ है कि दावत इस्लामी के लिए खालें हर साल जमा की जाती हैं। अब होता यह है कि खाल कोई बुक करता है, उठाता कोई और है, मदनी मरकज़ तक कोई और पहुँचाता है, बेचता कोई है, फिर इसकी रकम दावत इस्लामी के मदनी कामों में कोई और इस्तेमाल करता है। पूछना यह है कि सवाब किसको मिलेगा? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यार अपने अपने इखलास और अपनी अपनी कोशिश, अपनी अपनी मशक्क़त जिसने ज़्यादा किया, इस तरह वो कमोबेश सभी को सवाब तो सभी को मिलेगा। अब वो किसी को कम मिलेगा, किसी को ज़्यादा मिलेगा, जितनी जिसने मशक्क़त उठाई उसके मुताबिक। किसी ने बुक करवाई तो ज़रा बुक करवाने में ज़्यादा मेहनत पड़ी, ज़्यादा ज़हमत की, बाद है कि फ़ौरन वो बुक हो जाते हैं, बाद ये कि फ़ोन करके खुद बोलते हैं कि आप मेरी खाल ले लेना। तो ये फ़र्क है ना। तो अब इसी हिसाब से उम्मीद है कि सवाब की तरकीब बने। ये मैंने अपने तौर पर अर्ज़ किया, वरना कि अल्लाह ताला बेनियाज है, जिसने खाल देखी ही नहीं बकरीद के दिनों में उसको बेहिसाब बख्श दे। तो खाल अगर कोई जमा नहीं करता तो गुनाहगार तो है भी नहीं। एक भी खाल नहीं लेता जिंदगी में तो कोई गुनाहगार नहीं। तो सही फैसला तो क़यामती के दिन होगा, किसको ज्यादा सवाब मिलता है किसको कम। तो अफदलुल अअमाल अहमजुहा, अफजल तरीन अमल हुआ जिसमें ज़हमत ज्यादा हो। सवाब के हकदार सभी हैं। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि। आइए देखते हैं अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया से इस्लामी भाइयों की मुलाकात। काश के आ जाए अत्तार मदीने में, बुलवा लो खुदा अब सरकार मदीने में। कब तक मैं फिरूं कब तक मैं फिरूं मरने भी दो अब दिल पर, दहलीज पे सर रख कर सरकार मदीने में, बुलवा लो खुदा अब सरकार मदीने में। दुनिया के गमों की तुम लिल्लाह दवा दे दो। दुनिया के गमों की तुम
بنا دو سرکار مدینے میں بلوا لو خدا را سرکار مدینے میں اخلاص عطا کر دو اور خلق بھلا کر دو اخلاص عطا کر دو اور خلق بھلا کر دو اخلاص شاہ ابرار مدینے میں۔ دیکھیے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ہمراہ عاشقان رسول کی سحری کے مناظر۔ لم یاتی نویرک فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا لم یاتی نویرک فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سو جگ راج کو تاج تورے سر سو اے تجھ کو شہد و سارا جانا اے تجھ کو شہد و سارا جانا لم یاتی نویرک فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ اللہم اطعم من اطعمنی واسق من سقانی اللہم بارک لنا فیہ واطعمنا خیرا منہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لإيلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کبھی میرے خواب میں بھی یہ بات نہیں آئی کہ میں عالم ہوں۔ اپنے علامہ ہے، کوئی علامہ ہے، کوئی فہامہ ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، اپنے منہ سے عوام بولے وہ الگ بات۔ اعلیٰ حضرت تو مجتہد فی المسائل کا درجہ رکھتے تھے اور واقعی ایسے عالم تھے کہ کوئی ماں ایسا عالم جن کے دکھائے، اتنے بڑے عالم تھے۔ لیکن جو شاخ پھلدار ہوتی ہے وہ جھکی رہتی ہے پھل کے بوجھ سے، پھل خوبی ہے تو وہ عاجزی ہوتی ہے اس میں، شاخ میں جھکی رہتی ہے،
جو شاخ پھل سے خالی ہوتی ہے خوب اکڑتی ہے نا، یوں اکڑی ہوتی ہے نا، یوں جھکی ہوئی نہیں ہوتی، پھل ہی نہیں ہوتا اس میں۔ جو آپ نے فرمایا ہے بہار شریف کے حوالے سے تو کتاب پڑھنا آیا کہ اس میں جہاں طریقت کی چار شرائط وہاں عالم کی تعریف یہ بھی کی جاتی ہے کہ اپنی ضرورت کے مسائل کتاب سے نکال سکیں، اس سے کیا مطلب؟ عالم کی تعریف تو یہی ہے کہ عقائد پر آگاہ ہو، مستقل ہو، اور ضرورت کے مسائل جانتا ہو، اور حسب ضرورت کسی کی مدد کے بغیر کتابوں سے نکالنے پر قدرت رکھتا ہوں۔ یہ عالم کی تعریف میں ایک جنرل بات ہے کہ یہ پڑھنے سے یہ سب نہ فرض علوم آ جاتے ہیں درس نظامی کرنے سے، نہ یہ مطلب یعنی کہ عالم کی تعریف پر آ جاتا ہے کہ یعنی کورس جو ہے، اب جیسے کہ ہمارا کورس ہے درس نظامی کا، تو یہ سارا کورس فرض علوم پر تو مشتمل نہیں ہے۔ یہ تو الحمدللہ دعوت اسلامی کی برکت ہے کہ ہم کوششیں کر رہے ہیں کچھ نہ کچھ اس میں ایسی کتابیں داخل کرنے کی جس سے زیادہ فرض علوم سے آگاہی حاصل ہو۔ اب میرا بس چلے نا تو یہ آپ کے منطق، فلسفہ اور سب نکال دوں، صرف فرض علوم کا کورس ایک بنا دوں کہ اب یہی پڑھو، بس اس سے کام چلاؤ، مگر کیا کوئی آئے گا نہیں، پڑھنے کے لیے نہیں آئیں گے، یہ 10-5 دیوانے رہ جائیں گے۔ اونٹ بن گیا ہوتا اور عید قربان میں کاش دست آقا سے نہر ہو گیا ہوتا۔